السلام علیکم بیوٹیفل پیپل، ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم ایک ویڈیو کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بیسیکلی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم کیوں شروع کر رہے ہیں اور کیا اس کے بینیفٹس ہوں گے اور ہم اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں انڈیویجولی بھی اور اپنی کنٹری کے لیے بھی۔ سب سے پہلے جو کرنٹ سچویشنز چل رہی ہے، کرائسس چل رہی ہے پاکستان میں اکنامکلی، اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان، اٹس ایوری ویئر ان دا ورلڈ، بٹ رائٹ ناؤ چونکہ پاکستان کی کرنسی بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہی ہم نے اور ساتھ کام کرنا چاہیے، یا جو آلریڈی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا جو کام جو ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، تو یا بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے ڈیو ٹو انفلیشنز جو ہے وہ امپلائز کو نکال دیے ہیں، مطلب ڈیموشنز کر دی ہیں۔ تو اب ایک نارمل بندے کے لیے، ایک عام بندے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو یہ سارے ہم ایک سیریز شروع کریں گے اور ساتھ میں اس چیز کو ہم لے کے چلیں گے۔ کیسے ہم اس کرائسس پہ، اکنامک کرائسس ان جو پاکستان ہے، ہم کیسے کمپیٹ، ایک آدمی کیسے کمپیٹ کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو بجٹ ہے ہمارے پاس، چاہے آپ آج سے اپنا ایک اصول بنا لیں، چاہے آپ 1000 روپے کمائیں، چاہے آپ 100 روپے کمائیں، چاہے آپ 500 روپے کمائیں، اس کو ایک آپ وائزلی کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ موسٹلی ہمارے جو پاکستانی ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، موسٹلی 80% ٹو 85% یا 90% لوگ کیا کرتے ہیں کہ تنخواہوں سے پہلے، آج کل حالات ایسے ہیں کہ تنخواہ لینے سے پہلے ہی اتنے لون وغیرہ لیے ہوتے ہیں کہ اس کو پے کرنی، وہ کیونکہ مس مینجمنٹ ہو رہی ہے ان کی انکم کی۔ تو وہ کچھ طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری چیز، ہم انویسٹ ان سکلز کریں، ڈگری حاصل کریں، ایجوکیشن از گڈ، بٹ سکلز، کیونکہ آج کل کے دور میں ہر انسان، ہر ایک کمپنی اگر آپ کو ایک جاب دے گی، کیونکہ حالات ایسے ہیں، ہر کمپنی وہ بندہ رکھے گا جس پہ منیمم انویسٹمنٹ ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کام کر کے دے۔ کوشش کریں کہ وہ آپ کوئی بھی اسکلز سیکھ لے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ اگر کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ صرف کمپیوٹر سائنس کی ہی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے فائنانس کی ڈگری کی ہے تو فائنانس میں ہی آپ جائیں گے۔ آپ کمپیوٹر کورسز سیکھ کے آپ ڈفرینٹ میکینکس جو ہے اس کا کام سیکھ کے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ رائٹ ناؤ ہمارے جو پرائرٹی آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے آگے پاکستان کے لیے یا اپنے گھر کے لیے کیا، مطلب انکم میں کہاں سے کما سکتا ہوں۔ تیسری چیز ہم دیکھیں گے کہ تیسری چیز جو ہے، اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں، ایک جاب کر رہے ہیں، 9 to 5 جاب کر رہے ہیں، سو یو شوڈ لک فار دا الٹرنیٹیو انکم سورس، کہ الٹرنیٹیو انکم سورس آپ کا کیا ہونا چاہیے اور آپ کیسے پیسے کما سکتے ہیں، ایکسٹرا آپ پیسیو انکم جو ہے وہ آپ کیسے کما سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے یہاں پہ وہ ہے کہ ہم اپنے بجٹ کو وائزلی کیسے یوز کر سکتے ہیں، اور اب اس بجٹ کو ہم نے وائزلی جو اسپلٹ کرنا ہے، دیئرز اے فیو تھنگس جو کہ ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ دا ویری فرسٹ تھنگ کہ ہمیں اپنا ایک فائنینشیل گول جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے کہ بھئی ہمارا سب سے جو بیسک نیڈس ہے وہ کیا ہے، کیا جو میرا ہے انیشیلی گول کیا ہے فائنینشیل کا، کتنا میں نے کسی کو اگر پے کرنا ہے وہ کتنا کرنا ہے، میں نے اپنے ویکیشنز کے لیے کتنے رکھنے ہیں، اپنے میڈیکلز کے لیے کتنے رکھنے ہیں، فار ریٹائرمنٹ جو چیزیں ہیں وہ کتنے رکھنے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں گے سب سے پہلے کہ آپ کا فائنینشیل گول کیا ہے۔ آپ 1000 روپے کما رہے ہو، آپ 10,000 روپے کما رہے ہو، سو ہاؤ کین یو یوز دیٹ منی، اس میں آپ کے بیسک نیڈس پہ کتنے اماؤنٹ خرچ ہونا ہے، جو کہ ٹریک اور ایکسپینسز میں آ جاتا ہے کہ آپ اپنا مینس کہ آپ کی گروسریز، آپ کے بیسک نیڈس جو ہیں، ایجوکیشنز بچوں کے، وہ کتنا آپ کا خرچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ انہیں کیا ہوتا ہے کہ اپنے اماؤنٹ کو اپنے اسپلٹ کرنا ہے،
बजट्स को आपने क्रिएट करना है। उसके बाद आता है आपके क्रिएट का बजट कि कैसे आप अपने बजट को, जब आप अपने एक्सपेंसेस एक बार ट्रैक कर लेंगे कि कहाँ पे मैंने कितना खर्च करना है, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट अ बजट। आपको एक अच्छी चीज़ लेआउट मिल जाएगा कि मैंने ये बजट, ये मेरा बजट है, इसमें मैंने ये चीज़ करनी है, इसमें ये चीज़ करनी है, इसमें ये चीज़ करनी है। सो these 3 पॉइंट्स और द फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो कि हमें अपने बजट को वाइजली इस्तेमाल करने में मदद करती हैं। अब आपने एक बजट बना लिया, लेकिन आप जब बजट बनाते हैं तो यू शुड प्रायोरिटाइज योर एक्सपेंसेस। सबसे पहले आपके बेसिक नीड्स आ गए, आपके ग्रोसरीज आ गए, आपकी डिफरेंस मिलना मिलाना किसी से हुआ, आपके मेहमान वगैरह जब आते हैं, मीन्स के बेसिक नीड्स में आ जाते हैं। उसके बाद आपकी जो टॉप प्रायोरिटी जो चीज़ें हैं वो हो गया। दूसरी टॉप प्रायोरिटी आपकी ये हो सकती है कि अगर आपने किसी से लोन लिया है तो हाउ कैन यू विल पे दैट लोन। सो दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आपने ये किया है कि अगर आपने कहीं पे कोई कार हो गया, कहीं पे लैंड हो गया एक्वायर किया है और लीज और समथिंग, उसका पे करना है, वो आपकी प्रायोरिटी बन गया। उसके अलावा जो है आपने सेविंग करनी है, अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसे रखने हैं, इमरजेंसी के लिए कुछ फंड इकट्ठे करने हैं, रखने हैं। सो दिस शुड बी नोटिफाइड। सो उसके बाद जो हमारे पास रूल है 50, 30 एंड 20 रूल, सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि हमने इस चीज़ को अप्लाई करना है कि हमारे पास जो 50, 30 रूल्स जो हमने अप्लाई करें अपने बजट। अब ये एक मोस्ट वाइडली यूज होता है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। 50, 30 और 20 रूल जो है ये मोस्टली यूज़ होते हैं ज़्यादातर, जो कि मैं ज़ाती तौर पर भी यूज़ करता हूँ। उसमें ये है कि 50% ऑफ योर इनकम जो है वो आपके बेसिक नीड्स पे जाता है, ठीक है, और 30% वो जो कि आपके बेसिक नीड्स के साथ आपके एक्स्ट्रा चीज़ें आपने करनी आती है, अपने एजुकेशन बच्चों को बनाने हैं, जो कि बेसिक नीड्स में भी आता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा टूवर्ड्स इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी कहीं वेकेशंस पे जाने हैं, किसी की शादी ब्याह पे जाना है, सो दीज थिंग्स विल बी कंसिडर इन 30%। जो 20% आपके रह जाती है, दैट शुड बी गोज टू व्हाट यू आर सेविंग, योर इमरजेंसी फंड्स, योर मेडिकल फंड्स, ये उस पर आपका जाएगा, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने ये करना है कि से फॉर एग्जांपल you have a 50% of say for example आप 20,000 rupees कमा रहे हैं, तो so what you have to do, you have to split your money। सबसे पहले आपने 10,000 for your 10,000 जो कि 50% of your income बनता है, वो आपने रखना है in for your basic needs। अब आपने घर की ग्रोसरी कर दी रेडी। अब उसके बाद जो है 30% आपने क्या करना है वो रखना है, जिसमें आपने बच्चों के एजुकेशन हो गए, आपके बच्चों का और अखराजात हो गए, घर में शादी ब्याह हो गया, किसी वेकेशंस पे जाना हो तो उसके लिए आपने रखना है। जो आपके लास्ट 20% है, दैट इज़ योर एसेट। उसको 20% में जो है अगर हम 20 जो आपका लास्ट 5,000 है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने करना है कि उसमें आप उस 20% में भी, यानी उस 20% अमाउंट का जो आपने सेविंग और मेडिकल के लिए आपने रखना है वो आपने स्प्लिट कर देना है और वो रखना है। चाहे आप बहुत जो मजबूरी हो जाती है तो उसमें आप यूज़ करें, अदरवाइज़ अगर आपका हाथ तंग हो गया अपने उस महीने में, थोड़ा सा बर्दाश्त करें उस चीज़ को, लेकिन अपने जो इन्वेस्टमेंट्स या जो आपने सेविंग की है उसमें से आप पैसे ना निकालें। लेकिन अच्छा, अब ये जो 20% है ये आपकी ज़िंदगी के एसेट्स हैं। ये कैसे एसेट्स है? ये ऐसे एसेट्स है। अब उसमें सबसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स और कलीग्स करते हैं, कि वो 20% जो हम सेविंग के लिए भी रखते हैं ना, वो जस्ट वो बैंक में रख देते हैं, वो कहीं ऐसी जगह रख देते हैं जो यूज़ ही नहीं हो रहे थे। अब जो 20% यहाँ पे इससे मुराद ये होता है कि जिसमें अपने 20% में आपका अमाउंट जो 5,000 रुपये 20,000 के इनकम में बनता है, वो 5,000 में से आपने रखना है 2,000 रुपीज़ अपने बिलिंग के लिए। मेडिकल फ्यूचर खुदा न खास्ता कोई मसला होता है कि आपके पास मेडिकल के लिए बैकअप हो। अब जो बाकी आपका 30% यानी 3,000 रुपीज़, यू शुडंट कीप इन योर बैंक, यू शुड कीप इन समवेयर, यू शुड इन्वेस्ट दैट अमाउंट। आपने उस
اچھا، آپ نے اس اماؤنٹ کو سرکولیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ اماؤنٹ آپ کیسے سرکولیٹ کریں گے، کہاں آپ انویسٹ کریں، چھوٹا چھوٹا پروفٹ بنائیں، چھوٹا چھوٹا آپ وہاں سے جو بھی آپ کی کمائی آتی ہے آپ انویسٹمنٹس میں لگے، انویسٹمنٹ وہ اور مطلب اپنی ایک پیسیو انکم وہاں سے کریٹ کرنا سمجھے، جو کہ ابھی جو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا ہوگا جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ کیسے کرنا ہے، وہ آگے میں جو میری سیریز ہے وہ اسی کی طرف ہے۔ بیسیکلی یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا بیسک آپ کو بتانا ہے کہ ہم کیوں چیزیں مطلب کہ انفلیشنز آتی ہیں تو ہم بہت زیادہ نیچے جا رہے ہیں بیکاز آف واٹ ڈالر ریٹ اوپر جا رہا ہے، پاکستانی روپیز نیچے لے رہا ہے۔ اس کی سب سے جو مین ریزن ہے ایک تو ہماری ہے کہ ہماری ٹھیک ہے ڈالر ریٹ اوپر جا رہا ہے، اماؤنٹ کے تھوڑے سے ایشوز آ رہے ہیں، پیسوں کے ایشوز آ رہے ہیں، لیکن جو ہماری مس مینجمنٹ آف ہماری بجٹ ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں تنخواہ سارے کے سارے گھر میں لگا دیتے ہیں، دیر از نو انویسٹمنٹ، دیر از نو لائک سیونگ فار آور میڈیکل، فار ویکیشن فار سم تھنگ، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لون پہ اتر آ جاتے ہیں، تو یہ چیز آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ریویو کرنا ہے اور ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے بجٹس کو ریگولرلی، میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کی مثال اس طرح ہے، انیشیلی آپ نے 20,000 روپے کمائے، نیکسٹ منتھ آپ نے کمائے ہیں 23,000 روپے، اب اس 23,000 کے اگینسٹ آپ ایڈجسٹ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اس رول کو جو 50-30-20 ہے آپ اس رول کو تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 50-20-20 کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو نارملی میرا رول ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، جو میرا رول ہے وہ ہے 50-30-20، لیکن میرے کچھ کلیگس جو میں نے دیکھے ہیں وہ 40-20-20 کا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی بڑا فائدہ ہے، اس کا بھی یہ ہے کہ 40-20-20 کا 40 وہ بیسک نیڈس پہ جاتے ہیں، ان کے 20% جو ہے ان کا وہ ایکسٹرا خرچہ جو مہینے میں ہونا ہوتا ہے، کہیں پہ جانا ہوتا ہے، کہیں ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ 20% آف دیئر اماؤنٹ از گوئنگ ٹوورڈ انویسٹمنٹ اینڈ 10% از گوئنگ ٹوورڈ دا میڈیکل اینڈ ادر فار سیونگ پرپز، کیونکہ انویسٹمنٹ میں جب آپ کرتے ہو تو آپ کو انسٹنٹلی کبھی کبھار اماؤنٹ نہیں ملتی، جو کہ اگر آپ نے ایک سالڈ انویسٹمنٹ کی ہے، لائک آپ نے کہیں زمین خریدی ہے یا کہ دکان پہ آپ نے انویسٹ کی ہے یا کہ اس طرح، اور آن لائن آپ نے کوئی شاپ بنایا ہے تو اس میں اگر انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ چیز بکے گی تو آپ کے پاس اس کا ریٹرن آئے گا، تو انہوں نے یہ بھی کیا ہوا ہے، دیٹ از آلسو گڈ تھنگ۔ سو ہم نے یہ سیکھا ہے ابھی تک کہ بجٹ کو ہمارے پاس چاہے 10,000 روپے ہم کمائیں، چاہے 20,000 روپے کمائیں، چاہے 1 لاکھ کمائیں، سو ہاؤ کین وی یوز دیم اٹ وائزلی، جو کہ اپنی ایکسٹرا جو ہم ایفرٹس کریں گے انشاءاللہ ان کمنگ فیوچر، جو کہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، اور ساتھ ہی ہم لائیو ٹریڈنگ لائیو جو ہے ہم اس پہ کام کریں گے، پیسے کریٹ کریں گے۔ اب ہم نے بجٹ تو وائزلی یوز کر لیا، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کے لیے ہم نے پیسہ اکٹھا کر لیا، اب میں کہاں پہ انویسٹ کر سکتا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں پہ ہم انویسٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کہ ان وچ ایریا یو آر دا بیسٹ، جہاں پہ میں بیسٹ ہوں تو میں وہیں پہ انویسٹ کروں گا، لیکن میں اپنے ساتھ اپنے جتنی بھی میری فیملی ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں اٹس ٹائم ٹو ارن ڈالر، ٹو بی آنیسٹ، کیونکہ پاکستانی روپیز بہت ڈی ویلیو ہو چکی ہے، اور اس کی ویلیو بڑھانے کے لیے ہمیں پاکستان میں ڈالر لے کے آنے پڑیں گے، پاکستان میں ہمیں ڈالر کی جو ہے وہ آئیں گے تو آپ کے ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ ڈیکریز ہوگی، اور آپ کی جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ اسٹیبل ہوگی، سو وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب ہم کہاں سے یہ ڈالر کما سکتے ہیں؟ جو ہم الٹرنیٹیو انکم سورس کی بات کرتے ہیں، آج کل جو سب سے زیادہ جو چل رہا ہے وہ آن لائن ٹریڈنگ چل رہا ہے، ڈومیسٹک وائز انٹرنیشنلی، آپ کرپٹو میں لے لو، آپ فوریکس میں لے لو، آپ اپنی ڈومیسٹک وائز آن لائن ٹریڈنگ کی بات کر لو، تو وہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ آن لائن سیلنگ ان پروڈکٹس ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آپ ڈراپ شپنگ وغیرہ جو جس طرح امیزون اور دراز پہ آ جاتا ہے، آن لائن اپنی ایک اسٹور بنا سکتے ہو جس پہ آن لائن شپنگ
कर सकते हैं। आप कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, या फिर आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी ले लो, उसमें आप बेच सकते हैं। उसके बाद फ्रीलांसर आ गया, फ्रीलांसिंग आ गया, जिसमें आप वर्क और फ्रीलांसर पे आप अपने अकाउंट्स बना दो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज आप दे दो लोगों को। लाइक आप अगर वर्डप्रेस ट्रेवल पर है तो आप वर्डप्रेस बना सकते हो। अगर आप मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। आप उसके अलावा लोगो मेकर हो, लोगो बना सकते हो, डिज़ाइनिंग कर सकते हो। there's a lot of things that you can do on freelancing। एफिलिएट मार्केटिंग जो कि बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली ये होती है कि आप एक वेबसाइट के या किसी पर्सन का एक प्रोडक्ट है, आप उसको कहते हैं कि भाई मैं आपको ये प्रोडक्ट इतनी में बेचूंगा, आप मुझे इतने कमीशन दें। वो या वो कंपनी आपको ये कहती है कि भाई ये आप हमारा लिंक है, आप यूज़ करें। आपकी लिंक, इस लिंक के थ्रू अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई बंदा आता है, कोई ख़रीद फ़रोख्त करता है, तो हम उसके लिए आपको जो है वो पे करेंगे। उसके लिए बहुत, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अमेज़ॉन है, दराज है, CJ ड्रॉप शिपिंग है, जो कि यूएस में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। एंड आई एम लर्निंग इट। मैं एक बार सीख लूँ तो देन आई विल शेयर विद यू गाइस। तो ये डिफरेंट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अल्टरनेटिव इनकम पैसिव अर्निंग पैसिव इनकम्स। लेकिन जो राइट नाउ मार्केट में डिमांडिंग है, जो कि मैंने लिस्ट आउट किए हैं, वो ये है। अब जो बहुत सारे शायद मेरे यूजर्स जो है वो ये कहेंगे कि आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग के भाई क्यों हाईलाइट किया। द रीज़न इज़ क्योंकि आई एम गुड इन दैट एरिया। और अब तक जो मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की, वो द रीज़न इज़ दैट आई वाज लर्निंग इट। और अभी मुझे लगता है कि दैट आई कैन मेक अ प्रॉफिट। सो उसके लिए मैंने एक शीट भी बनाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह इन वन वीडियो, और उसको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या है इसका चक्कर, और हम वो इंशाल्लाह हमारा एक टारगेट होगा उसको अचीव करने के लिए। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग हमने क्यों चूज़ किया, हमारे पास ऑनलाइन ट्रेडिंग क्यों हमने इस बात को लिया है। देखो, ऑनलाइन ट्रेडिंग चूज़ करने के मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि ट्रबल फ्री है। आपको ये नहीं होता कि भाई आपने कमरा लेना होता है, आपको कहीं पे बिल्डिंग लेनी नहीं पड़ती, आपको कहीं पे रेंट नहीं देना पड़ता। टाइम सेविंग है। ट्रबल फ्री और टाइम सेविंग का यही मतलब हो गया कि भाई आपके पास लैपटॉप है, आप मोबाइल है, आप अकाउंट बनाओ एंड यू कैन गुड टू गो। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर कर सकते हो। आप यानी ये कुछ रीजंस जो है, यानी विदाउट एनी मिडलमैन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मीन्स कि आप किसी बंदे पे रिलाई नहीं कर रहे। देयर इज़ अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन, आप पैसे ट्रांसफ़र करो, ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन सारा चक्कर है। आपने क्या करना है, बैंक से, इजी पैसे से, कहीं से भी, थर्ड पार्टी लाइक पेपॉल वगैरह, वहाँ से आप पैसे ट्रांसफ़र करो और यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। और आप खुद भी सोच सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमिकली बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इकोनॉमिकली ये इसलिए है, जो बाकी पैसिव इनकम्स हैं या पैसिव जो टाइम पैसिव इनकम हमारे पास वेज है, उसको मैंने क्यों चूज़ नहीं किया इसको। सबसे पहले ये इकोनॉमिकली है बाय रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज मीन्स कि आपके इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है। मिनिमम आप कुछ प्लेटफॉर्म्स है जस्ट आप $10 से शुरू करते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आप उन्होंने 5,000 रुपये डाल दो। कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आप 10,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम और मिनिमल टाइम जो है वो अमाउंट है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर दिन ना एक, अगर आपका खुदा न खास्ता कोई बुरा एक्सपीरियंस रहता है तो यू लर्न इट, आप सीख जाते हो कि यार अच्छा ये भी इस तरह अगर मैं कर लेता तो ये हो सकता है। लेट्स गिव यू एक्सपीरियंस। सो दिस इज़ द फ्यू रीजंस दैट वी विल सेलेक्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग। हम क्यों उस पर जाएंगे और हम किस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ट्रेडिंग। देयर इज़ अ लॉट ऑफ, यानी बाइनांस है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, डोमेस्टिक है। अब चूँकि हमारा जो टारगेट एरिया है वो है US डॉलर कमाना, ठीक है। चाहे मतलब आपकी वो करेंसी कमाना जो कि पाकिस्तान में अगर हम उसको लेके आते हैं, दैट विल मेक आवर करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ विल बी स्टेबल, ठीक है। उसको भी करना है। हमने इंडिविजुअल नहीं सोचना, हमने पाकिस्तान के लिए सोचना है। ऑफ कोर्स हम इंडिविजुअली अर्न करेंगे। अभी राइट नाउ वी हैव 101 यूजर्स,
انشاءاللہ ان فیوچر ہمارے پاس لاکھ یوزر بھی ہوں گے، 2 لاکھ ملینس تک جائیں گے. اگر آپ سوچ لیں، صرف ایک بات سوچ لیں کہ اگر ہم آن لائن ٹریڈنگ کریں ساتھ میں، دن کا ہم صرف $5 بھی کمائیں ایک پاکستانی، اور ہم 10,000 لوگ ہوں، تو اٹ مین دیٹس $50,000 جو کہ ہم پاکستان میں لے کے آ سکتے ہیں پر ڈے. اور اگر ہمارے نمبرز انکریز ہوں گے انشاءاللہ، تو جو بیسک پرپز آف دا ٹریڈنگ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ بھائی پیسہ جو اگر ہم لے کے آ رہے ہیں وہ ریولیوشنری پیسہ لے کے آئیں، ڈالر لے کے آئیں، تاکہ ملک کے اندر لے کے آئیں، نہ کہ باہر ہو جائے. سو دس از دا مین ریزنس کہ جس کی وجہ سے ہم نے آن لائن ٹریڈنگ یوز کی ہے. بینیفٹس بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ کیا ہو سکتا ہے. سو بیسیکلی سمری آف دیٹ، جو ہمارے اس ویڈیو کی سمری ہے وہ یہی ہے کہ ہم کیسے اپنے بجٹ کو وائزلی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کیسے اپنے ملک کی جو رائٹ نا اکنامکلی کرائسس ہیں، جو کہ ہم نے سارا کا سارا گورنمنٹ پہ ڈال دیا ہے. بھائی اٹس ناٹ اونلی فار دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے، گورنمنٹ ایک رولز اینڈ ریگولیشنز بناتی ہے، اتھارٹیز ہیں وہ آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھتی ہیں. اکنامیکل وہ آپ کو ایک وے بتا سکتا ہے کہ یہ اکنامیکل ہے. وہ اکنامک پاور آپ کو ایک وہ بنا سکتی ہے، رولز بنا سکتی ہے، ریگولیشن بنا سکتی ہے، وہ اس میں آسانی کر سکتی ہیں. وہ آپ کو پیسہ کما کے نہیں دے گی بھائی، وہ آپ کو اپرچونٹی دے گی. اب جیسے آج کل کے دور میں لوگ اگر کہتے ہیں کہ بھئی ہم پیسے نہیں کما پا رہے ہیں، یہ اپرچونٹی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سو دس از ویری رانگ. یہ غلط ہے. دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹیز، لیکن ہمیں اس چیز کو خود دیکھنا ہے. ہم نے آلسی نہیں بننا، ہم نے خود کام کرنا ہے. ہم نے اگر اس ملک کو سنوارنا ہے تو ہم نے خود کام کرنا ہوگا. سو دس از مائی ریکویسٹ وتھ مائی ہول ہارٹیڈ کہ بھائی ہم نے اس کنٹری کو آگے لے کے جانا ہے. صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے. ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، ہمیں انٹرپرینور بنانے، ہمیں بزنس کرنے ہوں گے، ہمیں جابس کریٹ کرنی ہے. جابس لینے کی بات نہیں کریں گے، جابس کریٹ کرنے کی بات کرنی ہے. سو دس از آل آف اباؤٹ ٹوڈے ویڈیو. ہوپ فلی آپ لوگوں کو کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ ان نیکسٹ ویڈیو آئی ول گو تھرو جو پلیٹ فارم ہے جس کو ہم چوز کریں گے اس کے بارے میں، جو کہ ہم نے آن لائن ٹریڈنگ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں بتاؤں گا کہ آن لائن ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اور پھر ہم کس پلیٹ فارم کے تھرو کریں گے، کون کون سے پلیٹ فارم پاکستان میں ہیں، اینڈ وچ وی ول یوز اینڈ وائی وی چوز دیٹ پلیٹ فارم. تو ہم وہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ان نیکسٹ ویڈیو کریں گے. جہاں بھی رہیں خوش رہیں. آخر میں سب سے بس یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں. آئی ایم نیو ٹو دا یوٹیوب، سو ہوپ فلی دیر کچھ اچھا ہی اچھا کنٹینٹ بنانے کی کوشش کروں گا. اگر کوئی غلطی ہوئی ہو یا کچھ گرافکس، آف کورس دس از اے اسٹارٹ، اور میں کوئی گرافک ڈیزائنر نہیں ہوں، بٹ یا کوئی ایسے جو میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈیولپمنٹ میں ہے اور پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ لوگ کو ایک اچھی مینجمنٹ بھی سکھا سکوں. تو ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ ہر ایک چیز ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. اور کوشش میری یہی ہوگی کہ میں اپنی جتنی بھی میری فیملی ہے اس کو ایک اچھا ہم لائف سٹائل اپنا بنائیں. دیکھیں، پیسے آف انکم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف اپنا بس پیسہ کمائیں اور نکالیں. نہیں، ہم نے اپنی کنٹری، اپنے ملک اور اپنے گھر کے لیے کام کرنا ہے. سو یہ چیز اپنے ذہن میں بٹا لیں. ٹھیک ہے، باقی ہوپ فلی آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بس ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو، اس کے لیے آئی ایم ریئلی سو سوری فار دیٹ، کیونکہ اپالوجیز فار دیٹ، کیونکہ دس از مائی ویری اسٹارٹ. سو سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ.